السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، آیات مقدسہ 1 اور 2 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل کے درس میں یہ گزارشات ہوئیں۔ سورۃ التحریم یہ مدنی صورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کچھ واقعات ہیں ان کو عنوان بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہماری تربیت کی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین، بیویاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین، ان کو عنوان بنایا گیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کی جو اللہ رب العزت کے پروگرام، فکر اور فلسفے کو بالادست کرنے میں، غالب کرنے میں جد و جہد ہے، جس کو غلبہ دین کہتے ہیں، اس میں کسی کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے گھر سے آپ کی جو بیوی ہے وہ آڑے آ رہی ہے، تو پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر وہ مقابلے پہ آ جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے اور بڑا مسئلہ ہے تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بھی یہ ہے کہ بیویوں کو مرضی، ان کی مرضی کی وجہ سے ہم اعلیٰ کسی مشن کو چھوڑ دیں، پروگرام کو چھوڑ دیں، اعلیٰ نظریات سے واپس آ جائیں، یا ایسے فیصلے کریں جس کی اللہ اجازت نہیں دیتے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ 3 واقعات میں نے آپ سے عرض کیے تھے، یہ ذہن میں رہنے چاہیے، پھر یہ اگلی آیات ساری انشاءاللہ العزیز سمجھ آئیں گی، ان کا فہم پیدا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، لما یہ حرف استفہام ہے، کیوں حرام کرتے ہیں آپ ما اس چیز کو احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حرمت اور حلت کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنی چیزیں حلال ہیں اللہ نے بتا دی ہیں، اب وہ حلال ہیں، ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اپنی طبعی تقاضے کے پیش نظر کوئی کھائے یا نہ کھائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ قسم اٹھا لے کہ میں نے حلال استعمال ہی نہیں کرنی، یا اس کو میں نے حرام کے درجے میں لے آنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حلال جو اللہ نے چیزیں طے کر دی ہیں وہ اللہ رب العزت مرکز ہے اس کے، حرام جو اللہ نے چیزیں طے کر دی ہیں اس کا مرکز اللہ ہے، کسی کو اجازت نہیں، نبی کو اجازت نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں آج کے دور میں جس چیز کو مرضی حلال کر رہے ہیں، جس کو مرضی حرام کر رہے ہیں، جو ہماری دل کو لگے اچھی، جو دل کو نہ لگے بری؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی بات کہ کسی چیز کو جو حلال ہے اس کو حرام ہم نہیں قرار دے سکتے، یعنی اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر دوسری بات، تبتغی مرضات ازواجک، آپ
اس میں اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تبتغی آپ چاہتے ہیں مرضاتا کا رضامندی ازواجی کا اپنی بیویوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کے آئے ہیں اور وہ حضرت حفصہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہد تو حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، لہذا آپ اپنے اوپر اپنی بیویوں کی رضا کے لیے کیسے اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرتا؟ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ حلال چیز جو جائز ہے اللہ نے حلال کر دی ہے، اس کو کسی کے لیے بندہ چھوڑ دے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اگر تو ہمیں مسئلے سے پہلے، یعنی یہ مسئلہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور ہم چھوڑ رہے ہیں کسی کے لیے، ہم نے ایسا کیا، اب ہم توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر پتہ چل گیا ہے پھر بھی ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے لیکن اس کو حرام نہیں قرار دے رہے، ہم ویسے چھوڑ رہے ہیں، کسی نے کہا یہ چیز جس سے محبت ہے، بیوی ہے، یا بیوی خامند کے لیے کہتی ہے میں یہ چیز استعمال نہیں کرتی، لیکن اس کو حرام نہیں سمجھتی، وہ کسی مصلحت کے پیش نظر، تو اللہ پھر بھی غفور الرحیم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر خامیاں، کمزوریاں بطور بشری تقاضا کو آ جائیں، ہو جائیں، دل میں آ جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے، لیکن فیصلے ہم نہیں کر سکتے۔ قد تحقیق فرض اللہ، مقرر کر دیا اللہ نے، فرض کر دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، تحلت ایمانکم اپنی قسموں کو کھولنا۔ اگر ہم قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور وہ کام جس کے لیے قسم اٹھائی ہے ہم وہ مناسب نہیں سمجھتے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو فوراً اپنی قسموں کو کھول دینا چاہیے، یعنی قسم کو آپ کھول لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ جو قسموں کا ہے وہ اللہ رب العزت نے پیچھے ارشاد فرما دیا ہے، سورۃ المائدہ 7ویں پارے میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ قسمیں اٹھا کے اگر اس میں مسائل پیدا ہوں خاندانی، سماجی، تو آپ اس کو کھول دیں، اس کو بہت لمبا نہ کریں جس میں کوئی وجہ نزاع بن سکتی ہے، کوئی اختلاف بڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ جو بھی قسم اٹھاتا ہے وہ اپنی قسم کو تحلت ایمانکم کھول دے، واللہ مولاکم، اور اللہ رب العزت آپ کے مالک ہیں، نگران ہیں۔ اللہ رب العزت پر ہمیشہ توکل کرو۔ پچھلے سورہ مقدسہ میں بھی آپ نے یہ پڑھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اگر کوئی خاندانی مسائل ہیں میاں بیوی کے، یا دیگر یا سماجی کچھ مسائل ہیں، تو قسمیں کھانے کی بجائے مصلحت سے کام لیں، حکمت سے کام لیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کے جو ضابطے اور قوانین ہیں ان کو سمجھیں۔ جب ہم اللہ کے سائے میں رہیں گے، اللہ کے تابع رہیں گے، اللہ کے فکر اور فلسفے کے مطابق چلیں گے، تو میرے عزیزوں کبھی مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تربیت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کہ واللہ مولاکم، اللہ تمہارے مالک ہیں، اللہ تمہارے خالق ہیں، تمہارے رازق ہیں، نگران ہیں، اس پر توکل کرو اور اللہ کے سپرد کر دو۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بڑی اہم الفاظ ہیں میرے عزیزو، اور وہی
العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ جتنے بھی چیزوں کی گہرائی ہے، مسائل کی گہرائی ہے، آپس میں معاملات ہیں ان کی گہرائی ہے، جتنی اللہ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ علیم، علیم بذات الصدور، جو ہمارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور دوسرا الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ کے قوانین میں، ضابطوں میں حکمت ہی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ ہمارے فائدے ہیں، انسانوں کے فائدے ہیں۔ جو بھی اللہ نے قانون جس سطح کا ترتیب دیا ہوا ہے، اس میں دو جو معاہد ہیں، دو فریق ہیں، دونوں کا فائدہ ہے۔ جو بھی اصول اور ضابطے ہیں، دونوں کی ترقی ہے۔ اس میں امن و امان ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکات ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آپ اپنے دل میں اللہ کا تقوی تو پیدا کیجئے، اللہ کی سچی فرما برداری کیجئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے فرما دیا وَاللَّهُ مولاکم، میرے عزیزو ہمیں اللہ کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نظام کی بالادستی ہوگی، اس کا غلبہ ہوگا، اور اللہ کے قوانین اور آرڈیننس کا غلبہ ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ ہمارے نجی مسائل، ہمارے خاندانی مسائل، ہمارے تمام تر معاشرتی مسائل، قومی اور بین الاقوامی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔